کہتا ہوں میں اس لائیو ویلاگ سیشن میں کسی قسم کا کوئی تجزیہ پیش نہیں کروں گا، لیکن چند ایک بریکنگ نیوز کہہ لیں یا پریشان کن خبریں کہہ لیں یا انفارمیشن کہہ لیں، ذرائع کا دعویٰ کہہ لیں، مجھے جو میرے ذرائع ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو موجود ہیں، خاموش مجاہد کہہ کے بھی جن کو میں متعارف کراتا ہوں، ان کی طرف سے چند خبریں پہنچائی گئی ہیں، چند دعوے پہنچائے گئے ہیں جو آپ تک پہنچانا میں ہمیشہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور ان ذرائع کے مطابق یہ جو خبریں ہوتی ہیں یہ آپ تک پہنچانے کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پری ایمپٹ کی جا سکیں، عوام کو اس چیز کا شعور ہو کہ کیا کام کس وجہ سے کیا جا رہا ہے، اور وہ اس کو پھر کاؤنٹر کر سکیں، نہ صرف عوام بلکہ جن لوگوں سے متعلق یہ خبریں ہوتی ہیں وہ لوگ بھی اس کا کاؤنٹر ایکشن وقت کے ساتھ لے سکیں، کیونکہ وقت کے ساتھ کسی چیز کا سدباب کرنا بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اگر بیماری کو صحیح وقت پہ پکڑ لیا جائے تو وہ جڑ سے پکڑی جاتی ہے، اسی طرح یہ بیماریاں ہیں جو اس وقت ہماری قوم کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ان بیماریوں کو اگر ہم صحیح وقت سے پکڑ لیں گے، ان کو جڑ سے پکڑ کے اکھاڑ لیں گے تو ہمارے پاس مطلب وقت سے پکڑنے کا مطلب، وقت سے پہلے بتانے کا مطلب، وقت پہ آپ کو صحیح خبر پہنچ جائے تو آپ ان کو پکڑ کے جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ یہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کا پیسہ لگا کے وہ ان کا جو ہے سدباب کیا جا سکتا ہے۔ بغیر مزید اس کو زیادہ تول دیے بغیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ خوش ہیں ارشد شریف شہید کی شہادت کے اوپر۔ 60 سے 70 ہزار چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھے گئے، اور ان خطوں کے نتیجے میں اور اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر جو انٹرنیشنل کیمپین چلائی گئی اس کے نتیجے میں جو ہے کافی عرصے کے بعد آپ کو از خود نوٹس، سو موٹو نوٹس جو ہے وہ لیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور پوری پاکستانی قوم نے جو ہے وہ شکر کیا اس کے اوپر اور خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشی جو ہے یہ زیادہ عرصے آپ کی رہے گی نہیں، کیونکہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب نے ارشد شریف شہید کے قتل پر از خود نوٹس جو لیا ہے اور اس پہ جو عوام خوشی کا اظہار کر رہی ہے، یہ خوشی عارضی ثابت ہوگی، یہ ذرائع کا دعویٰ ہے، اور وہ اس لیے کہتے ہیں، وہ مزید دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ڈرٹی ہیری کے پلان کے عین مطابق ہو رہا ہے، جس کی منظوری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دی ہوئی ہے۔ یہ جو ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ذرائع ہیں ان کی طرف سے کہ یہ ڈرٹی ہیری کی گیم موجودہ امپورٹڈ حکومت سرکار کے ساتھ مل کے کھیلی جا رہی ہے، اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے، انتہائی خطرناک دعویٰ ہے کہ جو جج صاحبان ہیں وہ اس پلان کے اندر شامل ہیں باقاعدہ طور کے اوپر، جو کہ ہم نے آج سے پہلے بھی ہوتے دیکھا کہ آج تک خاموش تھے، اچانک جاگے ہیں، تو جاگے ہیں تو کس وجہ سے جاگے ہیں اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ مل کر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ مل کر اس مقدمے کو پیچیدہ بنایا جائے گا، پورے ملک کے لیے اتنی اس کے اندر جو ہے گھول دیا جائے گا، اتنی جلیبیاں بنا دی جائیں گی، اتنا گند گھول دیا جائے گا، اتنا پیچیدہ بنا دیا جائے گا کہ قوم کو کنفیوز کر دیا جائے گا۔ جو ان کا اوریجنل نیریٹو آپ کو بتایا تھا، جو 9 نومبر کو انہوں نے بنایا تھا کہ اس انویسٹیگیشن کو مختلف ڈائریکشنز کے اندر ارشد شریف کی شہادت کو اور عمران خان کے قاتلانہ حملے کو مختلف ڈائریکشنز میں پھینکنا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے پھینکنا ہے، اسی طرح اب سپریم کورٹ کا جو ہے یہ اس کو پیچیدہ بنانے کا جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز اس کے اندر شامل ہیں، ذرائع کا دعویٰ کرتے ہیں مبینہ طور کے اوپر سپریم کورٹ کے جج صاحبان مل کے اس کو پیچیدہ بنائیں گے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، آپ اندازہ کریں۔ اور اگر نہیں دعویٰ جھوٹا ہے، اللہ کرے جھوٹا ہو، نہیں ہے جھوٹا تو پھر سپریم کورٹ کے جج صاحبان بتائیں نا آگے چل کے کیونکہ مزید یہ کہا جا رہا ہے، مزید انہی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ارشد شریف شہید کے خاندان کو انصاف کی فراہمی ناممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اللہ انصاف دینے والا ہے، لیکن یہ زمین کے ناخداؤں سے اس سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع ارشد شریف کی والدہ کو ناممکن ہے، یہ میرے ذرائع کا دعویٰ ہے۔
اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ NRO-2 جو ہے جو اس وقت دیا گیا ہے یہ جاری رہے گا اور عمران خان کو مزید پریشرائز کیا جائے گا، چاروں طرف سے حملے کیے جائیں گے تاپڑ توڑ کہ وہ اس NRO-2 کے اوپر راضی ہو جائیں۔ اس کے اوپر ہم مزید بات جو ہے اگلے ویلاگ کے اندر کریں گے۔ اور ذرائع کا پھر یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف کی مارچ اور اپریل 2023 میں واپسی متوقع ہے اور یہی عدالتیں جو ہیں نواز شریف کو ریلیف فراہم کریں گی، الیکشن لڑنے کی بھی ریلیف فراہم کریں گی۔ اس کے بارے میں بھی مزید تفصیل جو ہے وہ اگلے ویلاگ کے اندر چل کے بات کریں گے۔ اس میں تجزیہ میں نہیں پیش کروں گا، صرف آپ کو خبریں پہنچاؤں گا جو ذرائع نے مجھ تک پہنچائی ہیں۔ یہ وہی ذرائع ہیں جن کی خبریں آج تک 99% سچ ثابت ہوئی ہیں، اور جو نہیں سچ ثابت ہوئی وہ پری ایمپٹ ضرور ہوئی ہیں۔ ہم نے پری ایمپٹیولی یہ خبریں عوام تک پہنچائی ہیں، عوام نے اس کا سدباب کیا ہے۔ اور مزید وہ کہتے ہیں کہ یہ پلان کیا گیا ہے کہ PTI کو کمزور کیا جائے گا اور اس کی قیادت کو نشانہ بنانے کا مشن جاری رہے گا۔ اور مزید جناب میں آپ کو بتاؤں کہ تفصیل کے ساتھ جو یہ ذرائع ہیں ان کا میڈیا فرنٹ کے اوپر پھر چل کے یہ دعویٰ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ 1 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے اس کام کے لیے کہ ایک بیانیہ ترتیب دیا جائے گا۔ ISI میڈیا ونگ اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ISI میڈیا ونگ اور مبینہ طور پر نون لیگ کا میڈیا سیل مل کر جو ہے وہ ایک بیانیہ کا چلائے گا، اور وہ بیانیہ ارشد شریف کی شہادت سے متعلق ہوگا۔ اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ اس کے 8 عدد نکات ہیں۔ پہلا نقطہ اس کا یہ ہے کہ ارشد شریف شہید کیس محض پاکستانی میڈیا کا شوشہ ہے، سٹنٹ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ صرف پاکستانی میڈیا کا سٹنٹ ہے ارشد شریف شہادت کا کیس، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ بس سٹنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ریٹنگز لینی ہے، اس کے لیے یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے جی اس بیانیے کا۔ اس بیانیے کا 1 ارب روپیہ لگایا جا رہا ہے اس بیانیے کے اوپر، عوام کا، بھوکی عوام کا پیسہ لگایا جا رہا ہے اس کے اوپر، عوام کا پیسہ اس پہ۔ دوسرا اس میں ہے کہ ارشد شریف شہید کی والدہ کو PTI استعمال کر رہی ہے، یہ کہا جائے گا۔ اور سلمان اقبال اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے ارشد شریف کے خاندان کو 15 کروڑ روپے دیے ہیں اور فراہم کیے ہیں تاکہ وہ PTI کی مدد کریں۔ یہ پورے کا پورا خاندان مل کر پورے خاندان کے اوپر یہ الزام لگایا جائے گا۔ یہ ان لائنز کے اوپر میں آپ کو جو 8 پوائنٹس بتا رہا ہوں 2 بتا چکا ہوں۔ ان لائنز کے اوپر اگلا پروپیگنڈا کیمپین، اگلا نیریٹو بلڈنگ، بیانیہ بلڈنگ، لفافیوں کو استعمال کر کے، میڈیا ہاؤسز کو استعمال کر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو استعمال کر کے، میڈیا ہاؤسز کو استعمال کر کے 1 ارب روپیہ بانٹ کے بنایا جا رہا ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر جو پوائنٹ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ جی پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ خرم احمد اور وقار احمد جو دونوں ملزمان ہیں یہ دونوں سلمان اقبال کے بندے ہیں، اور وہ ارشد شریف شہید کے قتل میں ملوث ہیں سلمان اقبال صاحب جو ARY کے مالک ہیں۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر ارشد شریف شہید کی اہلیہ جویریہ صدیق کی شدید کردار کشی کی جائے گی۔ جویریہ بہن نے مجھ سے پوچھا بھی، میں ان کو یہ تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بیانیہ مزید بنایا جائے گا۔ میرے خیال میں کوئی غلطی پہلے کر بیٹھی کسی کے کہنے کے اوپر، انہوں نے وقار اور خرم کی سپورٹ کہیں کر بیٹھی، لیکن ان کو کیا علم تھا کہ وقار اور خرم جو ہیں وہ کس کے لیے کام کر رہے اور کس کے لیے نہیں کام کر رہے؟ وہ کو تو وہی بات پتا تھی جو ان کو ارشد شریف شہید نے بتائی تھی۔ تو اسی بیانیے کے تحت میرے خیال میں ان کو مینپولیٹ کیا گیا۔ لیکن اب کیونکہ وہ ایکٹیولی ارشد شریف کے لیے جسٹس کی کیمپین چلا رہی ہیں تو ان کی کردار کشی کی جائے گی، یہ ذرائع کا دعویٰ ہے۔ یہ چوتھا پوائنٹ تھا۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل کا ماسٹر مائنڈ ڈرٹی ہیری نہیں بلکہ سلمان اقبال ہیں، یہ بیانیے کا پوائنٹ ہے جی۔ یہ نیریٹو بلڈ اپ کیا جائے گا، پانچواں پوائنٹ کہ ارشد شریف کے قتل کا ذمہ دار ماسٹر مائنڈ ڈرٹی ہیری نہیں ہے، ہاں جی، سلمان اقبال صاحب ARY کے مالک ہے۔ اس کے علاوہ چھٹے نمبر کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ ارشد شریف کے قتل پر والدہ کی جانب سے جو پیش ہوئی 6 تاریخ کو FIR کی درخواست سپریم کورٹ میں، جس میں باجوے سمیت تمام ڈرٹی ہیری اینڈ پارٹی سب کے نام لکھے گئے، ڈیٹیل میں اس کے اوپر ویلاگ کر چکا ہوں۔ کہا یہ جائے گا کہ یہ کاشف عباسی صاحب جو ہیں ARY والے، انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ وہ درخواست لکھی ہے، یہ کہا جائے گا جی۔ اور اس کے بعد نمبر 7 کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ ARY اور PTI فوج کو بدنام کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون ایک بہت اچھی پارٹی ہے، بڑے گڈ بوائز ہیں، گڈ گرلز ہیں، اچھے بچے ہیں مسلم لیگ نون والے، وہ فوج کا جو ہے وہ آپ کے دفاعی سے ساتھ ہیں، پنجاب کی پارٹی ہے نا تو فوج کے ساتھ ہے۔ مثلا یہ بیانیہ کریٹ کیا جائے گا، فل
زور و شور کے اوپر مبینہ طور کے اوپر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اور یہ اس کا 7واں پوائنٹ ہے۔ اور سب سے آخری 8واں پوائنٹ جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے، کہا جائے گا کہ تمام چیزیں ان پوائنٹس کے ارد گرد گھومیں گی۔ اور 8واں پوائنٹ جو مین ہے کہ ارشد شریف شہید کیس پر نئی جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے، مگر ارشد شریف کا خاندان اسے مشکوک بنانے پر لگا ہوا ہے۔ کیوں بھائی نئی جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے؟ کیونکہ جو جے آئی ٹی ایگزسٹنگ تھی اس نے تمام جو ہے آئی ایس آئی کو بھی مشکوک کر دیا ہے، اس نے ارشد شریف کی جو ایسے گڑھے کھودے ہیں جس میں جگہ جگہ کے اوپر ڈرٹی ہیری اور اس کی پارٹی گرتی ہے اور گندی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے اس جے آئی ٹی کو جو ہے وہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ججز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پھر اگر جو ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ ججز ملے ہوئے ہیں اس لیے جے آئی ٹی ختم کر کے نئی جے آئی ٹی بنا دی ہے، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق اس میں بعد میں بہت سی ایڈیشنز تو ضرور کی گئی، لیکن اس رپورٹ کے مطابق جو ہے آج نہیں تو کل یہ جا کے ڈرٹی ہیری پارٹی پھنستی ہے، گرتی ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ، اور ظاہری بات ہے کہ یہ رپورٹ ان کو جو ہے بالکل سامنے لے کے آئی ہے اصل لوگوں کو جنہوں نے یہ واقعی قتل کیا۔ لیکن اب یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ نئی جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی ہے جی، اور وہ متنازع جو ہے وہ ارشد شریف کی فیملی کرے گی اور کر رہی ہے، اس کے گرد بیانیہ بنایا جائے گا۔ اندازہ کریں آپ کہ جے آئی ٹی یہ پورے کا پورا از خود نوٹس جو ہے یہ جو لیا گیا ہے یہ معاملات کو سدھارنے کے لیے نہیں بلکہ مزید پیچیدہ بنانے کے لیے کیا گیا ہے، یہ ذرائع کا دعویٰ ہے۔ اور جو ان کا اوریجنل پلان تھا اس کے مطابق اب اس ساری صورتحال کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی 1 ارب روپیہ لگایا جائے گا، عوامی فنڈ سے بانٹا جائے گا میڈیا ہاؤسز کے اندر، ایکٹیوسٹ کے اندر، لفافیوں کے اندر، اور جو آپ کو ان پوائنٹس 8 پوائنٹس کے اوپر بولتا نظر آئے گا آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے پیسے میں سے اس آپ کے 1 ارب میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اس کی جیب میں ڈال چکا ہے، لفافہ ڈال چکا ہے، تب یہ بھونک رہا ہے۔ یہ بات آپ کو یہ ذرائع کا دعویٰ ہے، اور جج صاحبان سے یہ امید تو نہیں تھی جو ذرائع کا دعویٰ ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کو جھوٹا ثابت کریں گے۔ اب اس تمام صورتحال کے اندر، اس ساری صورتحال میں کیا نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جو ہیں وہ کیا سو رہے ہیں، یا ان سے بے لگام ہو گیا ہے گھوڑا؟ ڈرٹی ہیری کو بے لگام گھوڑا ہے، یا وہ قابو کر ہی نہیں پا رہے ہیں، یا وہ ان کو کچھ اور بتایا جا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے اندر؟ یہ ڈیٹیل جو بات چیت ہے یہ انشاءاللہ رات کے اگلے ویلاگ میں آپ کو پیش کروں گا۔ کچھ مزید میرے پاس خبریں بھی پہنچی ہیں اور میں اس کے اوپر آپ کو چند سینئر لوگوں کا تجزیہ بھی آپ کو بتاؤں گا جنہوں نے مجھ سے آف دا ریکارڈ باتیں شیئر کی ہیں، اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے رات کے ویلاگ میں ضرور بات بتاؤں گا۔ اب تک جو خبریں تھی وہ میں نے آپ کو پہنچا دی ہیں۔ جاگتے رہنا پاکستانیوں، سونا نہیں۔ ان لوگوں کو جو ہے وہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نے کرنے نہیں دینا، آج تک ہم نے نہیں کرنے دیا تو آگے بھی ہم نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ انشاءاللہ اگلے لائیو ویلاگ میں کچھ گھنٹوں بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔